गर तुम गलती के बाद फौरन तौबा सोचो तो जान लो अल्लाह तुम्हें वापस बुला रहा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक बात अच्छी तरह समझ लें। जब इंसान से गलती हो जाती है, जब कदम फिसल जाता है, जब कोई गुनाह सरजद हो जाता है, तो उसके फौरन बाद दिल के अंदर जो पहली आवाज उठती है, जो पहला झटका लगता है, जो अचानक ख्याल आता है कि मैंने गलत किया, मुझे फौरन तौबा करनी चाहिए। याद रखें, ये सब कुछ आपकी नेकी नहीं है, ये आपकी जहानत नहीं, ये आपकी रूहानी ताकत नहीं, ये अल्लाह की तरफ से बुलाना है। क्यों? क्योंकि जो दिल अल्लाह छोड़ देता है वो गुनाह के बाद कभी नहीं कांपता। जो दिल मुहरशुदा हो जाए उसे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, और जो दिल मर चुका हो वो गुनाह के बाद तौबा का ख्याल सोच भी नहीं सकता। लिहाजा अगर गुनाह के फौरन बाद आपका दिल बेचैन हो जाता है, आपके सीने में चुभन होती है, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है और अचानक दिल कहता है ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो फिर मुबारक हो। ये इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह अभी भी आपको वापस अपने पास बुला रहा है। अल्लाह को आपकी तौबा से कोई फायदा नहीं, वो बेनियाज है। असल फायदा आपका है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं। और सोचने की बात यह है कि इंसान तौबा तभी करता है जब अल्लाह पहले उसके दिल में तौबा का ख्याल डालता है। तो जो ख्याल अभी आपके दिल में आया, जो पशीमानी अभी पैदा हुई, जो रुजू की ख्वाहिश अभी जागी, ये इत्तेफाक नहीं, ये हादसा नहीं, ये रहमत है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बात याद रखें कि अगर तौबा में ताखीर करेंगे तो दिल सख्त हो जाएगा। अगर तौबा को कल पर छोड़ दिया तो गुनाह मामूल बन जाएगा, और अगर मुसलसल टालते रहे तो एक वक्त आएगा जब गुनाह में किसी शर्मिंदगी का एहसास ही बाकी नहीं रहेगा। इसलिए फौरन तौबा करना दरअसल दिल को बचा लेने का अमल है। और एक बात बहुत गहरी है, जिस लम्हे आप अल्लाह को याद करते हैं उस लम्हे अल्लाह आपको आपसे ज्यादा याद करता है। जिस कदम के साथ आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह उससे ज्यादा रहमत के साथ आपकी तरफ बढ़ता है। और जिस लम्हे आप अपनी गलती मान लेते हैं, अल्लाह न सिर्फ माफ करता है बल्कि उस गुनाह को नेकी में बदल देता है। सोचें कितना मेहरबान है हमारा रब, कैसा करीम है, कैसा मोहब्बत करने वाला है कि नाफरमानी के बाद भी बुलाता है, इंतजार करता है और मौका पर मौका देता है। लिहाजा अगली बार जब आप फिसल जाएं, जब नफ्स गालिब आ जाए, जब वही पुरानी गलती दोबारा हो जाए और दिल में फौरन आवाज आए तौबा करो, वापस आओ, तो समझ जाइए ये अल्लाह की तरफ से एक खुसूसी कॉल है। इसे नजरअंदाज न करें, इसे टाले नहीं। ये न कहें कि मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं कैसे लौटूं। अल्लाह कामिल लोगों को नहीं ढूंढता, वो लौटने वालों को पसंद करता है। और अगर आप आज अभी इसी लम्हे सच्ची तौबा कर लें तो माजी की गलतियां आपकी बर्बादी नहीं बनेंगी बल्कि आपकी बख्शिश और बुलंदी का सबब बन जाएंगी। हमेशा याद रखें, गिरना नाकामी नहीं, गिरकर पड़े रहना नाकामी है, और अल्लाह की तरफ लौट आना यही असल कामयाबी है। इंसान जब गुनाह करता है तो आम तौर पर दुनिया की नज़र में वो सिर्फ एक गलत काम होता है, लेकिन रूहानी पहलू से देखा जाए तो उस लम्हे के बाद दिल का रद्द अमल सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर इंसान के दिल में फौरन तौबा का ख्याल पैदा हो जाए, अगर ज़मीर अंदर से जाग उठे, अगर सीने में एक झटका महसूस हो कि ये काम गलत हुआ है, तो ये अलामत है कि उसका दिल अभी जिंदा है। दिल की जिंदगी का मतलब यह है कि वो रोशनी जो अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है वो अभी बुझी नहीं, वो अभी खामोश नहीं हुई। ये फौरी एहसास निदामत दरअसल खुद अपने आप से लड़ने की ताकत नहीं होती बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास तौफीक होती है। जो शख्स गलती करने के फौरन बाद सोचता है कि मुझे तौबा करनी चाहिए, वो हकीकत में ये समझ ले कि अल्लाह ने उसकी तरफ बुलाने का दरवाज़ा अभी तक बंद नहीं किया। ये फौरी झटका, ये शर्मिंदगी, ये बेचैनी, ये सब अलामतें हैं कि अल्लाह ने उसके दिल पर रहमत की नज़र डाली है। जो दिल मर जाते हैं उनमें ये हरकत बाकी नहीं रहती। गुनाह करते हैं मगर न कोई एहसास, न कोई पशीमानी, न कोई तकलीफ।
لیکن جس دل میں اللہ کی رحمت کا نور موجود ہوتا ہے وہ گناہ کے فوراً بعد بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ بے چینی، یہ شرمندگی، یہ اندر سے اپنے آپ سے سوال کرنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، یہ سب اللہ کے فضل کی نشانیاں ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ چاہے تو انسان کو گناہ کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو، اور چاہے تو اسی گناہ سے اسے روشنی کی طرف لے آئے۔ جو شخص گناہ کے بعد فوراً پلٹنے کا سوچتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس عمل کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ جب انسان گناہ کے بعد فوراً توبہ کا سوچتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے اندر ایمان ابھی زندہ ہے۔ ایمان کمزور ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی اگر باقی ہو تو اللہ اس سے روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ فوری احساس توبہ انسان کے اندر موجود اس چنگاری کی علامت ہے، اور انسان کو اسی لمحے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لمحات قیمتی ہیں۔ یہ پکار اللہ کی طرف سے ہے، یہ اشارہ ہے کہ واپس آ جاؤ، ابھی دروازہ کھلا ہے۔ یوں اللہ انسان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم ابھی میرے قریب ہو، تمہاری اصلاح ممکن ہے، تمہاری واپسی قبول ہے۔ یہی بات اس احساس کو ایک غیر معمولی نعمت بناتی ہے، کیونکہ یہ صرف توبہ کا خیال نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت کا لمحہ ہوتا ہے۔ جب انسان کسی گناہ کے بعد اچانک یہ سوچتا ہے کہ اسے فوراً اللہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے تو یہ محض ایک انسانی خیال نہیں ہوتا بلکہ ایک ربانی دعوت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ توبہ کی توفیق انسان اپنے زور پر حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے نفس اور شیطان کی کھینچاتانی سے آزاد نہ ہو پاتا۔ لیکن جب دل کے اندر ایک نرم سی روشنی چمکتی ہے، جب ایک باریک سا احساس جنم لیتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے سامنے جھکنا چاہتا ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے خصوصی ہدایت ہے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے واپس جانا چاہیے، دراصل اسے اللہ نے واپس کی طرف بلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ خود اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو گناہ کے اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دیتا، بلکہ اس کے دل میں ایک ایسا خیال ڈالتا ہے جو اسے روشنی کی سمت کھینچ لیتا ہے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ اللہ کسی بندے کی طرف اسی وقت بلاتا ہے جب وہ اس بندے سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر اللہ اپنے دروازے بند کر دے تو انسان چاہ کر بھی توبہ کا خیال نہیں لا سکتا۔ وہ محسوس بھی نہیں کرے گا کہ وہ گناہ کے اندر ہے، اس کا دل سخت ہو جائے گا، اس کے اندر ندامت ختم ہو جائے گی اور وہ گناہ کی زندگی کو معمول سمجھنے لگے گا۔ لیکن جب اللہ اپنے بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو سب سے پہلا تحفہ جو اسے عطا کرتا ہے وہ ہے توبہ کا خیال، پلٹنے کی خواہش، دل میں پیدا ہونے والا وہ نرم اور عاجزانہ احساس کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے اپنے رب کے پاس جانا چاہیے۔ یہ دعوت کبھی زور سے نہیں آتی، یہ ہمیشہ دل میں خاموشی سے پیدا ہوتی ہے، جیسے ہوا کی ہلکی پھوار کسی پھول کو جگا دے۔ انسان کبھی سوچتا بھی نہیں کہ اسے یہ خیال کیسے آیا، لیکن حقیقت میں وہ خیال آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ انسان کبھی کبھی اپنے آپ کو گناہ کے بوجھ میں ڈوبا ہوا محسوس کرتا ہے، لیکن جیسے ہی دل میں توبہ کی سوچ پیدا ہوتی ہے وہ بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کہہ رہا ہو کہ آؤ میں تمہیں سنبھال لیتا ہوں۔ یہی خیال دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور انسان کو خود بخود اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جس پر اللہ کی رحمتیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ توبہ ایک دعوت ہے، لیکن یہ دعوت زمین سے نہیں آسمان سے آتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو اللہ خود کھولتا ہے، اور جس لمحے دل یہ سوچے کہ مجھے واپس جانا ہے، وہ لمحہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے دیا گیا اشارہ ہوتا ہے۔ یہی احساس بندے کو اس کی اصل منزل کی طرف لے جاتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ اس کا رب اس سے ناراض نہیں بلکہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں دوبارہ لینے کے لیے تیار ہے۔ گناہ کے بعد دل میں پیدا ہونے والا احساس جرم بظاہر تکلیف دہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی احساس اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد جو چبھن، شرمندگی یا اندرونی بے چینی محسوس ہوتی ہے وہ عذاب کی علامت ہے، لیکن روحانی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ احساس دراصل اللہ کی رحمت کا ایک نرم لمس ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صرف ان دلوں میں پیدا ہوتی ہے جنہیں اللہ نے ابھی تک زندہ رکھا ہے اور مکمل طور پر چھوڑا نہیں۔
اگر یہ احساس ختم ہو جائے، اگر انسان گناہ کر کے بھی مسکراتا رہے، اگر اس کے اندر ایک لمحے کو بھی شرمندگی پیدا نہ ہو، تو یہی اصل خطرہ ہے، کیونکہ ایک زندہ دل کبھی گناہ کے بعد پرسکون نہیں رہ سکتا۔ جیسے زخمی جلد پر ہاتھ لگے تو درد ہوتا ہے، اسی طرح پاک دل پر گناہ لگے تو روح میں درد ضرور ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ احساس جرم کوئی معمولی بات نہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے آنے والا پہلا اشارہ ہے کہ بندہ ابھی اس کی نظر رحمت میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے دل سے ندامت کو ختم کر دے اور وہ اندھیری راتوں میں گناہ میں ڈوبا رہے مگر اسے کبھی احساس نہ ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ یہی سخت دلی کی حالت سب سے بڑی محرومی ہوتی ہے۔ لیکن جب بندے کا دل گناہ کے بعد کانپ اٹھتا ہے اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ مناسب نہیں تھا، میں نے غلط کیا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس دل میں نور کا دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ احساس جرم دراصل دل کی زندگی کی علامت ہے، اور دل کی زندگی ایمان کی بیداری سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے